حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم۔ جس شخص کی کوئی صبح سال میں ہو کہ اسے امت مسلمہ کی فکر نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اسی مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی ڈیلی زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرے، اور پلاننگ کے بعد میں زمینی سطح پر کیا کر سکتا ہے اسے روح کا عمل لائے۔ یہ ہم سب کی ہمیشہ کی ریگولر ذمہ داری ہے جسے ہم سب کو پورا کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری سنتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ان سنتوں کو سیریسلی یاد نہیں رکھتے جو سنتیں فکر امت سے متعلق ہیں۔ میرے عزیز دوست تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں ہم مسلمان کھانے پینے اور سونے والی سنتوں کو بہت اچھے سے یاد رکھتے ہیں، اور یہ تنزیہ بات ہے لیکن سچ بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا اپنی امت کی رضامندی، جس کے لیے ہم علماء کرام طلباء اگر چاہیں تو لمبا چوڑا خطاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن شاید کئی بار ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اتارنے میں سکسیس نہیں ہو پاتے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام احمد صاحب مولوی بریلوی کی جملہ امتیازات میں ایک اہم ترین امتیاز یہ ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عکس نظر آئی ہے۔ حضور کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیالوجی موجود ہے۔ تم چاہے کچھ بھی ہو، بحیثیت تاجر ہم نبی کی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، علمی انقلاب دنیا میں کیسے وفا کیا جائے اس کے لیے حضور کی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، تربیت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کیسے ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے، میدان کیسے سر کیا جاتا ہے، قبیلوں کو کیسے قریب کیا جاتا ہے، بتوں کو کیسے تہذیب دی جاتی ہے، کون سی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو پیغمبر کی زندگی میں نربھر مانا ہو۔ جو بھی سچا غلام رسول ہوتا ہے اس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کا عکس ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور اس کی شخصیت بہت ڈائنامک ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخصیت رہتی ہے لیکن اس کے اتنے رنگ نظر آتے ہیں کہ انسان جس رنگ سے دیکھ کے دنگ رہتا ہے۔ امام احمد صاحب محدث بریلوی علیہ رحمۃ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے کو وہ کچھ عطا فرمایا جس کو تھوڑا بہت دنیا ناپ پائی ہے، اور بہت کچھ ہے جسے ابھی ناپنا باقی ہے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تاریخی اصول یہ ہے کہ پہلے اس کے زمانے کا حالات سمجھے جائیں اور اس کا جغرافیہ سمجھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب محدث بریلوی کی زندگی کا جب ہم اس اینگل سے جائزہ لیں کہ ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1856 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ بھارت کی تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں پورا ملک اتھل پتھل کا شکار تھا۔ 1856 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 1857 میں ایک بہت بڑی انقلاب کی لڑائی لڑی گئی، اس کو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے 12 کتابوں میں پڑھا ہوا۔ انگریزوں سے بھارت کے لوگوں کی ایک یوں کہہ لیجیے کہ آخری کوشش کے طور پہ ایک لڑائی ہوئی جس میں سوئے قسمت کی بھارت کے لوگ پست ہو گئے اور انگریز بازی مار گئے۔ اس کے بعد بھی انگریزوں کا راج رہا اور انگریزوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس ظلم کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انگریز ہندوستان چھوڑ کے گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب محدث بریلوی جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ پورا زمانہ وہ ہے جو بھارت کے لوگوں کے لیے سکون کا زمانہ نہیں تھا۔ پولیٹیکل اتھل پتھل، جیلوں میں سڑانا، کالے پانی کی سزائیں دینا، دریا میں ڈبو دینا، پھانسی میں لٹکانا،
یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بھارت کی سرزمین پر، یہ پورا دورانیہ ہے امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کی زندگی۔ ہم سب جانتے ہیں جب آدمی پولیٹیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس کو اتنا سکون کبھی نہیں مل پاتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے، بلکہ وہ پرسکون رہ بھی نہیں پاتا۔ ہم بھارت کے لیے تھوڑا موڑا ابھی حالات سے جوجھ رہے ہیں تو گلی گلی یہی تبصرہ ہو رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ معمولی بیان بازیوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کا پورا زمانہ، آپ کی پوری زندگی وہ ہے جو سیاسی طور پر نہایت ابتر زندگی، علماء کو سزائیں دینا، جیلوں میں ٹھونسنا، کالے پانی کی سزائیں، پھانسی پہ لٹکانا، جائیداد ضبط کر لینا، یہ تمام چیزیں امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کے زمانے میں چل رہی ہیں۔ یہ ہے سیاسی حالات۔ مذہبی حالات کیا تھے بھارت کے اس وقت؟ مذہبی حالات یہ تھے کہ جب 1857 کی لڑائی میں انگریزوں نے یہ محسوس کیا، انقلاب نے محسوس کیا کہ بھارت کے لوگوں کے اندر کبھی بھی دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، ابھی بھی یہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کے اندر لڑنے کی طاقت ہے۔ اور اس میں بھی میں یہاں پر بہت اسپیشل توجہ چاہوں گا، یہ علماء ہم اہل سنت کے لیے بڑا لمحہ کیا۔ 1857 میں انگریزوں نے واضح طور پر یہ محسوس کیا کہ ہمارے خلاف پورے ملک کے لوگوں کو جمع کرنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ انگریزوں سے نجات چاہتے تھے جنگ بھومی ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان انگریزوں سے نجات چاہتا تھا جہاد کی وجہ سے۔ اور علماء اہل سنت کے مطابق، علماء کے فتوے کے مطابق مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ انگریزوں کو یہاں سے نکالیں اور بھارت کے لوگوں کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلوائیں۔ کوئی کام محبت میں کیا جائے اور کوئی کام فرض سمجھ کے کیا جائے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے والد کی خدمت کریں اس اینگل سے کہ آپ کے والد محترم ہیں، اور ایک تھرڈ پرسن آپ کے والد کی خدمت کرے اللہ کی مخلوق سمجھ کے، دونوں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں انگریزوں کے خلاف مہم چلائی مسلمانوں نے فرض سمجھ کے، دوسرے لوگوں نے بھی مہم چلائی ہوگی لیکن دیش پریم کے ناطے مہم چلائی۔ دیش پریم میں اور فرض سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی بھارت سے انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ جذبات اگر کسی کے بیدار تھے تو مسلم قوم، اور اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ، انگریزوں سے نجات کا کریڈٹ سب سے زیادہ کسی کو ملنا چاہیے تو ہمیں ملنا چاہیے، لیکن نہیں مل پایا، نہ آزادی میں، نہ آزادی کے بعد، اور نہ آج 2022 تک۔ کیوں؟ اس کا جواب ایک ادیب نے بڑے اچھے انداز میں دیا، علامہ فضل خیرآبادی پر بات کرتے ہوئے کہ فضل خیرآبادی نے بھارت کو آزاد کروانے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن فضل خیرآبادی کا قصور یہ ہے کہ یہ اس قوم میں سے تھا جو اپنے مردوں کو صرف دفنانا جانتا۔ یہ سچ ہے۔ آج وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ علماء جنہوں نے بھارت کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے جہاد کے فتوے دیے اور اس کے لیے ہر ظلم برداشت کیا، ان علماء کی یہاں سے وہاں تک آپ لسٹ شمار کیجئے، آپ ان کے نام سے نہ بھارت کے سرزمین پر کوئی ایئرپورٹ پائیں گے، نہ کوئی شاہراہ پائیں گے، نہ کوئی یونیورسٹی پائیں گے، اور نہ ہی کوئی معمولی سے ہسپتال جو ان کے نام سے منسوب پائیں گے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہو، گورنمنٹ آف انڈیا کے کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ کی شکل میں ہو، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹل ہوں، فضل خیرآبادی کے نام سے نہیں منسوب ملیں گے۔ اور جب فضل خیرآبادی کے نام سے کوئی چیز منسوب نہیں ہے، بھول جائیے کہ دوسرے علماء جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کے نام سے کوئی اسکیم منسوب ہو۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ فضل خیرآبادی کے وارثوں نے فضل خیرآبادی کی قربانیوں کو اس انداز سے زندہ نہیں رکھا جس انداز سے زندہ رکھا جانا چاہیے، جو ہم اور آپ۔ یہی وجہ ہے، کوئی اسکیم ہو کسی گاندھی جی سے منسوب ہے، کسی نہرو جی سے منسوب ہے، کسی پٹیل صاحب سے منسوب ہے، اور کسی کس سے منسوب ہے، اس سے منسوب ہے۔ اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ہم اور آپ ہیں۔
دوسروں کو نہیں پڑی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کی خدمات میں جا کر کریں. اگر وارث کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں تو 100% سے ہم امید رکھیں کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کی خدمات کو جا کر کرے. یہ دھوکہ یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ. اب جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان سب سے زیادہ یونائٹ ہوا ہے اور مسلمان نے انقلاب میں روح کی ہے, مسلمان نے